السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے رکھنی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بتائی ہیں، تین غلط فہمیاں جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں کسی نیکی کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین باتوں کی وضاحت کی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ نبی نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال۔ پہلی حقیقت، پہلی بات نبی نے وضاحت فرمائی کہ صدقہ کرنے سے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچہ کریں گے، کسی کی مدد کریں گے، اپنے سگے بھائی کو دے دیں گے، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی مدد کریں گے، کہیں بھی کسی نیک کام میں لگائیں گے تو ہمارے مال میں کمی پیدا ہو جائے گی، ہمارا مال کم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح انداز میں بتایا کہ نہیں، صدقہ و خیرات کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات اللہ کے نبی نے نقل کی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مال میں کمی نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے پاس جو مال ہے اس میں برکت دے گا۔ برکت کا مطلب یہ کہ اس کا صحیح استعمال ہو پائے گا۔ ایک انسان، بار بار یہ باتیں ہم کہتے رہتے ہیں، انسان ایک غذا کھائے، کوئی چیز استعمال کرے، اس کا جس میں فائدہ ہو، یہ برکت ہے۔ اب وہی چیز، وہی غذا، کوئی ایسی چیز انسان کھا لے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے، کسی بیماری کا سبب ہو جائے، تو اس کے کھانے سے کوئی نقصان ہی ہوا، فائدہ نہیں ہوا۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا کہ انسان کے پاس جو ہے، جو بچا ہوا ہے صدقہ دینے کے بعد، خیرات دینے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں اس کے فائدے اسے دکھائے گا، کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، بیوی بچوں میں، تمام گھر میں، ہر چیز میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ مال میں کبھی نہیں کرے گا، نہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے لیے رزق کے دروازے اور کشادہ کر دے گا، اس کے پاس اور مال آئے گا، اور روزی آئے گی اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے انسان اپنے ذہن سے نکال دے کہ نیکی میں خرچ کرنے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، کسی کی مدد کرنے سے انسان کے مال میں کمی آتی ہے۔ نبی نے ایک بات یہ غلط فہمی ہمارے ذہن سے نکالی ہے۔ دوسری بات نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا۔ انسان جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ نہیں، اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اس نے ایسے کیسے بول دیا، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر دیا، اگر میں اسے معاف کر دوں گا تو یہ میری کمزوری سمجھی جائے گی، اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا ہے، میرا مال چھینا ہے، مجھے گالی دی ہے، کچھ بھی اس نے کیا ہے، اگر میں اسے معاف کر دیتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ دوست کہیں گے یہ آدمی کمزور ہے، محلے والے، دوست، رشتہ دار، بیوی کہے گی تم بدلہ نہیں لیتے ہو، تم اسٹینڈ نہیں لیتے ہو۔ یہ بہت جملہ کہا جاتا ہے، تم اسٹینڈ نہیں لیتے ہو بھائیوں کے خلاف، فلاں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں، پڑوسی نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، تم اسٹینڈ نہیں لیتے ہو۔ یہ جو ہے یہ بہت عام کامن انسان پر دباؤ پڑتا ہے، پورا معاشرہ بولتا ہے ارے تم اسٹینڈ نہیں لیتے ہو، تم سخت زبان میں بات نہیں کرتے ہو، تم سامنے والے کو ڈانٹ نہیں پاتے ہو، سامنے والے کو مار نہیں پاتے ہو۔ یہ تمام باتیں آپ سے کہی جائیں گی، لیکن نبی نے فرمایا کہ اگر بندہ اللہ کے لیے طاقت تھی، بول سکتا تھا، جواب دے سکتا تھا، بدلہ لے سکتا تھا، اور جو ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے اگر معاف کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کبھی انسان کا نفس تسلیم نہیں کرتا اس بات کو، معاف کر دوں، چھوڑ دوں، جانے دوں، لوگ کیا کہیں گے، میری عزت کیا رہ جائے گی، لوگ کہیں گے کمزور پڑ گیا، دبک گیا، پیچھے ہو گیا۔ وہ تمام باتیں، وہ تمام الفاظ، ہزار قسم کے الفاظ آپ کو سننے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو عزت دیتا ہے۔ یہ فوراً اس کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا۔ دیکھیے، کمزور ہونا الگ ہے، طاقتور ہونا الگ ہے، اور معاف کرنا الگ ہے۔ معاف کرنے کا مطلب انسان کا کمزور ہونا نہیں ہے، انسان مضبوط ہے لیکن پھر بھی معاف کرے، تو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ تو دوسری بات یہ ہو گئی کہ معاف کرنے میں انسان کی عزت ہے، دنیا میں اور آخرت میں۔ معاف کرنے میں اس کے مقام کی بلندی ہے، معاف کرنے میں اس کے ایمان کی تکمیل ہے، وہ تمام باتیں ہیں، لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا، نفس امارہ کرنے نہیں دیتی۔
انسان کی جو صحبتیں ہیں، چونکہ آج معاشرے کی تربیت اسی راستے پر ہے کہ اگر کوئی ایک پتھر مارے تو اس کا سر پھوڑ دو، ختم کر دو اس کو. یہ ذہن ہر چھوٹے بڑے پیمانے پر انسان کا ایسا بنتا جا رہا ہے. اس لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کرنا یہ جو ہے بہت بڑی بات. بہرحال تیسری بات نبی نے فرمائی جو ملتی جلتی ہے کہ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، کہ جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا، لوگوں سے بات کرتا عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اس کے لہجے میں، اس کے برتاؤ میں تکبر نہیں ہے، گھمنڈ کی جھلک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بلندی عطا فرماتا ہے دنیا میں اور آخرت میں. اور دنیا میں کسی وجہ سے نہ بھی مل سکی تو آخرت تو پکی ہے ایسے انسان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنتوں میں بلند درجات دے گا، اس کے مقام کو اونچا رکھے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، انکساری اختیار کرے گا، عاجزی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام پیدا کرے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرے گا. یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہم کبھی کبھی سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا ضروری اس لیے ہے کہ بہت مشہور حدیث جبریل علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منادی لگاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم اعلان کرو کہ تم بھی محبت کرو، اس محبت کا اعلان کرو. جبریل علیہ السلام آسمان پر ندا لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا، فاحبوہ، تم اس سے محبت کرو. فرشتوں سے کہا جاتا ہے اس بندے سے محبت کرو. وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں اس کی مقبولیت لکھ دی جاتی ہے، مقرر کر دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں، ایسے بندے کی محبت دلوں میں ڈالتا ہے، ان کا مقام، اس کا مقام دلوں میں بناتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ یہ دونوں باتیں، تینوں باتیں، قرآن کی جو آیت ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ لوگوں کو معاف کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، تواضع اختیار کرنا، گھمنڈ نہ اختیار کرنا، گھمنڈی نہ ہونا، ناک اونچی نہ رکھنا، یہ اس کو ملے گا جو صبر کرنے والا ہو، ضبط کرنے والا ہوگا، اور جو قرآن کی آیت کہتی نصیبے والا ہوگا. آسان نہیں ہے ان باتوں پہ چلنا. آج کے زمانے میں جہاں چھوٹی چھوٹی بات پر انا کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو تواضع کے راستے پر چلائے رکھنا، لوگوں کو معاف کرنا، نرمی کرنا، یہ آسان نہیں ہے. لیکن جو اس راستے پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی اسے بلندی کا بھی وعدہ کیا ہے اور اس کے لیے عزت کا وعدہ کیا ہے. ایک چھوٹی سی حدیث تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.